السلام علیکم۔ نماز جنازہ چونکہ کبھی کبھار ادا کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس کو ادا کرتے وقت کچھ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز جنازہ کا مکمل مسنون طریقہ اور اس کے چند ضروری مسائل پر بات کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس کے حکم کی بات کریں تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی جس علاقے میں کوئی فوت ہو جائے تو اس علاقے والوں پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ چند لوگ اس کا نماز جنازہ ادا کریں اور اس کے بعد اس کو کفن دفن دیں۔ نماز جنازہ در حقیقت میت کے حق میں دعا کرنا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز جنازہ پڑھو تو میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے ثنا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد کی جائے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد آپ نے جو دعا کرنی ہے وہ دعا کریں۔ تو نماز جنازہ میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد وہ ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، پھر دعا کی جاتی ہے، تو اس لیے یہ ایک دعا کی طرح ہو گیا نماز جنازہ۔ نماز جنازہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اوپر لے جائیں اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں، اور پہلی تکبیر کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا آپ نماز والی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور آپ کو ثنا عربی کے اندر یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر تکبیر کہنی ہے اللہ اکبر، اور ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اس تکبیر کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی اور درود آپ کو یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ تکبیر کہنی ہے، اور اس تکبیر کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھنا ہے۔ چوتھی مرتبہ جب تکبیر کہیں گے تو آپ نے کچھ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا نماز جنازہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تکبیرات ہی پڑھی تھی اور یہی طریقہ اپنایا تھا۔ اور ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ پڑھایا تو آپ نے 3 تکبیرات کے بعد سلام پھیر دیا بھول کر، تو جب آپ کو متنبہ کیا گیا تو آپ نے چوتھی مرتبہ تکبیر کہہ کر پھر سلام پھیرا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز جنازہ کے اندر اگر ایک بھی تکبیر چھوٹ جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتا، اور نماز جنازہ میں اصل رکن وہ تکبیرات ہی ہیں۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تکبیر کے چھوٹنے کو بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ اس کو بھی لٹایا اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں لوگوں کے درمیان اختلاف تھا، بعض لوگ 4 پڑھتے، بعض لوگ 5 تکبیرات کہتے، بعض لوگ 6 کہتے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے تحقیق کروائی کہ پتہ لگایا جائے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز جنازہ پڑھی تھی تو اس میں کتنی تکبیرات کہیں تھی۔ تو جب تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ 4 تکبیرات کہیں تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اعلان کروا دیا کہ سب لوگ اب نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہی کہیں گے۔ موطا امام مالک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی طریقہ روایت فرماتے ہیں کہ جب پہلی تکبیر کہو تو ثنا پڑھو، دوسری تکبیر کہو تو درود شریف پڑھو، تیسری تکبیر کہو تو دعا پڑھو، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دو۔ الغرض اس پر سب کا اتفاق ہے، نماز جنازہ میں 4 ہی تکبیرات ہیں۔ نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد جو سب سے اہم کام ہے وہ ہے دعا کرنا، میت کے حق میں دعا کرنا۔ تو اگر میت تو بالغ مرد یا بالغ عورت ہے تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ نماز جنازہ کے بارے میں ایک اہم مسئلہ جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ اس میں کافی غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں اگر کوئی مسبوق ہے، یعنی کسی سے کچھ تکبیرات رہ گئیں، 1 تکبیر کے بعد آیا، 2 کے بعد آیا، 3 کے بعد آیا، تو اب آیا یہ کیا کرے گا؟ یہ نماز جنازہ پڑھے گا، چھوڑ دے گا، یا امام کے ساتھ ہی تکبیرات کہے گا، یا پہلے جو فوت ہو چکی ہیں تکبیرات ان کو کہے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مسبوق ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے امام کی اقتداء کرے، یعنی امام کے ساتھ تکبیرات کہے، پھر جتنی اس کو تکبیرات چھوٹ چکی ہیں، 2 تکبیرات چھوٹ چکی ہیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 تکبیرات کہے، 3 تکبیرات چھوٹی ہیں تو 3 تکبیرات کہے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد اور جنازہ اٹھنے سے پہلے اس کو اپنی تکبیرات ختم کرنے چاہیے، اور تکبیرات کے بعد وہ کچھ نہ پڑھے، دعا بھی نہ پڑھے، درود شریف اور ثنا بھی نہ پڑھے، بس صرف اللہ اکبر کہہ کر وہ سلام پھیر دے، تو اس سے اس کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے جبکہ پہلے نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے دفن کر دیا گیا ہے تو اس صورت میں اس کی قبر پر بالاتفاق نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اتنا وقت نہ گزر چکا ہو کہ اس کی لاش کے پھولنے اور پھٹنے کا یقین ہو، یعنی کچھ ہی زمانہ، کچھ ہی دن گزر گئے ہوں، حالات، واقعات اور وہاں کا جو وقت اور وہاں کی جو جگہ ہے اس حساب سے اندازہ لگا لیں گے کہ کیا اس کی لاش ابھی تک محفوظ
ہے تو پھر اس قبر پر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز جنازہ کا یہ طریقہ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور آئندہ سے آپ سنت نبوی کے مطابق نماز جنازہ پڑھیں گے اور ہمارے لیے بھی دعا کریں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔